وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 142۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وواعدنا، اور ہم نے وعدہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو 30 لیلہ راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے اسے پورا کیا، مکمل کیا، بعشر 10 کے ساتھ، فَتَمَّ، پس پورا ہو گیا، میقات، وعدہ، ربہ، اس کے رب کا، 40 لیلہ رات۔ وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے، ہارون کے لیے، اخلفنی، تو میرا جانشین بن، فی میں قومی، میری قوم، واصلح، اور تو اصلاح کرنا، ولا تتبع، اور تو پیروی نہ کرنا، سبیل، رستے کی، المفسدین، فساد کرنے والوں کے۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ دیا اور ہم نے اسے 10 کے ساتھ پورا کر دیا، پس تیرے رب کا وعدہ، اس کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا مکمل ہوا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تو میرا جانشین بن قوم میں، اور تو اصلاح کرنا، فساد کرنے والوں کے رستے پر نہ چلنا۔ فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیل، انہوں نے سمندر پار کیا، ایک غلط سا مطالبہ بھی کیا، چلتے چلتے ایک مقام پہ ٹھہراؤ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ٹھہرایا، کچھ ضروری باتیں سمجھائیں، بتایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شروع ہو گئی۔ یہ کھلا میدان تھا، نہ یہاں پر فصل اور نہ یہاں پر کوئی چیز، نہ پینے کو پانی، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے من اور سلوہ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے کی وجہ سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ چونکہ یہ 12 قبیلے تھے، اب اللہ کا ان پر انعام دیکھیں کہ من اور سلوہ آتا، یہ اس کو کھاتے، چشمے سے پانی نکلتا، اسے پیتے، فارغ، کوئی کام نہیں۔ اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے، یہ بات کتاب و سنت سے تو ثابت نہیں، لیکن مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کے لباس بھی صاف رہتے تھے، گندے نہیں ہوتے تھے۔ ظاہر بات ہے لباس دھونا، اور پھر یہ بھی لکھا تھا کہ ان کے لباس ان کے جسموں کے ساتھ بڑھتے تھے۔ یہ بات کسی مستند ذریعے سے تو ثابت نہیں، لیکن ایک بات ویسے سمجھ آتی ہے، جہاں پر اگتا کچھ نہیں وہاں پر کپڑا کہاں سے آئے گا؟ وہاں پر کپڑا کہاں سے آئے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر، ہمیں تو اتنا پتہ ہے نا کہ من اور سلوہ کا انعام، من اور سلوہ کے انعام کے ساتھ ساتھ اور کتنے انعامات تھے یہ سوچے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات ان کے اوپر کیے ہوئے تھے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا انعام کرنے کے لیے کہا کہ آپ 30 راتوں کے لیے ہمارے پاس طور پہاڑ پہ تشریف لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے۔ جب نکلے سفر پہ تو پیچھے سے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ آپ قوم کے سرپرست بنے، رہنما بنے، میرے جانشین بنے، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتا ہوں، مجھے 30 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا، تو آپ نے قوم کی دیکھ بھال کرنی ہے اور فساد کرنے والوں کے رستوں پر نہیں چلنا، اصلاح کرنی ہے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ ہارون علیہ السلام فسادی تھے، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ تھا کہ
اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش بھی آتا ہے نا تو ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس سے فساد پھوٹے، حکمت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اس کو برداشت کریں۔ یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت واپس آئے، یہ کیفیت دیکھی تو بھائی سے ناراض ہوئے کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے کہا نہیں تھا، آپ نے مجھے خود کہا تھا، تو اس لیے میں نے آپ ہی کے آنے کا انتظار کیا کہ آپ آئیں، تو یہ جو قوم بچھڑے کی عبادت پہ لگ گئی ہے آپ ہی اس کا کوئی حل پیش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام، اب یہاں پر ایک سمجھنے کی بات، ابھی تک کتاب نہیں ملی، کتاب ابھی تک نہیں ملی۔ کتاب طور پہاڑ پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور بنی اسرائیل ان کے لیے، یعنی کہ اللہ کے جب انعامات ان پر پورے ہو گئے، ان کو آزادی مل گئی، تو اللہ نے کتاب دی کہ اب تمہیں آزادی مل گئی ہے، اب تم اس کتاب پہ عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے، تمہاری اب آزمائش شروع ہو رہی ہے۔ پہلے آزمائش اور طرح کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ تکلیفیں دے کے آزماتا ہے اور بعض دفعہ خوشحالیاں دے کے آزماتا ہے، بندہ ہوتا آزمائش میں ہر حالت کے اندر۔ تو یہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے اور آزمائش میں ڈال دیا۔ ہمیں بھی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، اب آئے روز خبریں جو ہم پڑھتے ہیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی، ہجرت نہ کی اس وقت، بس اب کتنی مشکل ہے، کتنی پریشانی ہے، اور کتنی تکالیف کے اندر ہیں وہ لوگ۔ یقین مانیں یہ تو آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، لیکن اس کے بعد بالکل کیفیت وہی بنتی ہے ہماری کہ بنی اسرائیل کو آزادی دی تو تورات دی کہ اس پر عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے، ہمیں آزادی دی اور قرآن موجود تھا، اب ہمارے لیے آزمائش یہ بنا کہ ہم تو قرآن کی طرف آئے نہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نہ پاکستان کا نفاذ اسلام کا ہوا، یہ باتیں کہی گئیں کہ آئین بنے گا، پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، لیکن ابھی تک اسلامی قانون نہ آیا۔ اور چلیں، یہ تو ان لوگوں کے معاملات ہیں نا کہ جو ہماری نہ سنتے ہیں اور نہ مانتے ہیں، لیکن میں اور آپ، کم از کم میں اور آپ تو اپنے اوپر اسلام نافذ کر سکتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر اسلام نافذ کر سکتے ہیں، اپنی دکانوں میں اسلام، نماز کے وقت پہ دکان بند، تجارت بند، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ گمان ہے کہ میں دکان بند کر کے گیا تو گاہک مڑ جائے گا، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں جو روزی رکھی ہے وہ کہیں جا ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور ایک اور اہم بات، فرعون جو غرق ہوا وہ تورات ملنے سے پہلے غرق ہوا، تو اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ جو وحی آتی تھی یا جو باتیں تھیں، فرعون اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کافر بھی ٹھہرا اور غرق بھی ہوا۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں جی حدیث کسی چیز کا نام نہیں ہے، ہاں قرآن کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہوتا ہے۔ تو بات سیدھی ہے کہ دیکھو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا انکار کیا تھا، کتاب تو ابھی آئی نہیں تھی، تو وہ کافر ٹھہرا، غرق کر دیا اللہ نے اس کو۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے 30 کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مزید 10 راتوں کے لیے کہا، 40 کا عدد پورا کیا۔ 40 کی عدد میں کیا حکمت ہے یہ میرا رب جانتا ہے، 40 کی عدد میں کیا حکمت ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں سے چلہ نکال لیا، انہوں نے کہا جی یہ چلہ لگاؤ 40 دن کے اندر تزکیہ ہو جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ رب کے جو عدد ہے نا، رب العالمین جو عدد کسی چیز کا بیان کرتا ہے اس میں اس کی حکمت ہے، وہی جانتا ہے۔ کئی چیزوں کی عدد جو ہے نا، اللہ رب العالمین نے کتنے روز بیان کیے، کسی کے کتنے روز، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ اب اعتکاف کے لیے 10 دن رکھیں تو کیا 10 دنوں میں تزکیہ نہیں ہوتا؟ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی، اسے معلوم ہے کہ 40 راتوں کے اندر 40 دنوں میں کیا اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا جانشین بنا کے گئے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی کسی جگہ کا ذمہ دار اور مسئول ہو، وہ جاتے ہوئے اپنا جانشین مقرر کر کے جائے۔
اپنے بعد کسی ایک کو نامزد کر کے جائے کہ تم مسئول ہو میرے بعد، تم ذمہ دار ہو، اور اسے نصیحت کر کے جائے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اصلاح کرنی ہے اور فساد کرنے والوں کے رستوں پر نہیں چلنا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کیا معاملہ ہوا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔